بس میں صرف دعا ہی دے سکتا ہوں تمہیں کہ اس غم میں رونے والی آنکھیں خدا کرے کبھی کسی غم میں اشکبار نہ ہوں. میں 2 جملے کہنے ہیں اور منبر خالی کرنے لگا ہوں. سال کربلا رہی، اگلے سال سید سجاد کربلا آئے. اب سجاد نے ماں سے نہیں کہا بابا تیرے ایک عزادار کی مدینے میں کمی محسوس ہو رہی ہے. بابا کی اجازت سے بی بی کو مدینے لائے. یہاں چلتے وقت ایک عہد کر کے اٹھی، میرے شہنشاہ جب تک آخری سانس باقی ہے ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، جب تک زندہ ہوں آسمان کے سائے کے سوا کسی سائے کے نیچے نہیں جاؤں گی. پڑھنے والے عموماً یہ تصور پیدا کر کے پڑھتے ہیں کہ بی بی دھوپ میں بیٹھتی تھی، تو اس سے تو پھر یہ ثابت ہے جب سورج ڈوب جاتا ہے پھر تو دھوپ سایہ برابر پھر اندر چلی جاتی تھی. نہیں، مجھے منبر حسینی کی قسم لفظ یہی ہے مستظلت تحت سقف حتی ماتت، جب تک زندہ رہی چھت کے نیچے گئی نہیں. دن ہے تو باہر، رات ہے تو باہر، گرمی ہے تو باہر، سردی ہے تو باہر، آندھی ہے تو باہر، بارش ہے تو باہر، اولے پڑ رہے ہیں تو باہر. میں تو لفظ ہی بھیج سکتا ہوں. مدینہ اس خطہ زمین پر ہے جہاں بارشیں بھی کم ہوتی ہیں، ہو جائیں اور کبھی یالہ باری بھی ہو جائے تو پھر اللمان ہوتی ہے. ایک دن یالے اولے برسنے لگے اور لوکدار اتنے وزنی رونے والوں کہ کھرلیوں پہ کھڑے ہوئے جانور مرنے لگے، پرندے درختوں سے گر کے تڑپ تڑپ کے مرنے لگے. اب خدا کرے میں سمجھا پاؤں اور تیری بات سمجھ میں آئے. اچانک سرخ آنکھیں لیے سجاد گھر میں آیا. پھوپھی اماں آج بھی میری ماں رباب باہر ہے؟ زینب نے رو کے کہا پہلے کبھی وہ گئی ہے چھت کے نیچے؟ حوصلہ میرے بھائی، ایک جملہ کہنا ہے مجھے. یقیناً یہ مخدومہ بھی موجود ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا عشرہ اس کی بیٹی کا ہو اور وہ تشریف نہ لائی ہو. ہاں اس کو اور جس کی بات کر رہا ہوں خون رونے والا تم میں ہے، دونوں ماں بیٹے کو گواہ بنا کے رہا ہوں. بی بی نے کہا پہلے کبھی وہ آئی ہے چھت کے نیچے؟ وہ سامنے بیٹھی رو رہی ہے. سجاد قریب گیا، بی بی کو پتہ ہی نہیں. اب مجھے اگر معاف کر دو تو لفظ کہوں. سجاد کی نظر پڑی، شام میں آئے زخم پھر کھل گئے تھے. میں نے اسی لیے ہاتھ جوڑے تھے کہ تیرا دل دکھ جائے گا. میں جانتا ہوں عزادار کا دل بڑا نازک ہوتا ہے. تڑپ گیا تیرا بیمار کربلا مولا. اماں جانور مر رہے ہیں، کیوں میرا لال؟ میں نے فکرہ کہا تم نہیں سمجھے. سجاد نے کہا اماں جانور مر رہے ہیں. بی بی کہتے ہیں کیوں میرا لال، کیوں مر رہے ہیں؟ اماں لوکدار اولے پڑ رہے ہیں، اندر چلو. سجاد ان تیروں سے زیادہ نوکیلے ہیں جو میں نے تیرے بابا کے بدن میں دیکھے، اس تیر سے زیادہ تیکھے جو اصغر کے گلے کے پار گیا. حوصلہ پکڑ لو.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے پردہ دار بھی میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لیں، عزادار بھی۔ میں عزادار کے دل کی نرمی سے بہت ڈرتا ہوں، اسی بی بی کے صدقے مجھے معاف کر دینا، لیکن کل اسی نے رونا ہے جس نے ہونا ہے، اس لیے ہاں ایک جملے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جس دن دنیا سے گئی ہے، جانے کی وجہ تو تم سنتے ہی رہتے ہو دن رات۔ مختار نے سوال کیا تھا، کیونکہ جب بھی کسی قاتل ملعون کا سارا آتا اور سید سجاد کہتے اماں فلاں قاتل کا سارا آیا، تڑپ کے رباب سوال کرتی حرملہ کا سار نہیں آیا؟ ابھی تک میرے اصغر کا قاتل گرفتار نہیں ہوا۔ یہی خط میں تیرے مولا سجاد نے لکھا۔ چچا مختار میری ماں ہر بار یہی سوال کرتی۔ مختار نے خط پڑھا، تخت سے اترا، منت مانی، پالنے والے 10,000 رکعت نماز شکرانہ پڑھوں گا، حرملہ مل جائے۔ اسی دن گرفتار ہوا، 2 اور ملعونوں کے ساتھ سر بھیجے۔ مولا تیری پاک اماں کی خواہش میں نے پوری کر دی، اگر میری یہ نوکری قبول ہے اس کے بدلے 2 سوال ہیں۔ میں نے سنا ہے علی کی بیٹی نے آج تک کالا لباس نہیں اتارا، ایک تو شام والی سے کہو کالے کپڑے اتار دے، اور میں نے سنا ہے اصغر کی ماں باہر بیٹھی رہتی ہے، بی بی سے کہو چھت کے نیچے چلی جائے۔ سجاد نے خط پڑھا، اب اس سے زیادہ جلدی میں کر ہی نہیں سکتا، اندر آئے۔ پھوپھی اماں دیکھا بی بی نے روتے ہوئے، سجاد رو کیا رہا ہے؟ کوئی پھر امتحان آ گیا؟ نہیں پھوپھی اماں 3 قاتلوں کے سارا ہے، حرملہ کا بھی آیا تو خوشی کا موقع ہے، رو کیوں رہا ہے؟ چچا مختار نے سوال ایسے کیے، کہا حجت ہو کر سائل کے سوال سے گھبرا گیا ہے، کیا مانگتا ہے جنت زمین پہ اتار دوں؟ پھوپھی اماں یہ مانگا ہوتا تو میں کیوں روتا؟ تو کیا مانگا؟ وہ کہتا ہے زینب سے کہو کالے کپڑے اتار دے۔ تڑپ کے کہا خبردار مجھے امام بن کے حکم نہ دینا، ورنہ میں بھی زینب بن کے حکم دوں گی کہ تم خون رونا بند کر دو، میں کالے کپڑے اتار دوں گی۔ پھوپھی اماں میں خون تو قبر میں بھی روں گا۔ سنے گا فکرہ؟ علی کی بیٹی نے کہا پھر میں حشر میں بھی کالے لباس کے ساتھ آؤں گی۔ پھوپھی اماں پھر میں چچا مختار کو نہ لکھ دوں؟ نہیں نہ نہیں لکھو، دوسرا سوال بھی تو کیا ہے اس نے، چل میں بھی ساتھ ہوں، تو امام بیٹا ہے، رباب کے پاس چلتے ہیں، اسے لے کے چلتے ہیں چھت کے نیچے، چلو آدھا سوال پورا ہو جائے گا، مختار کا راضی ہو جائے گا۔ قریب آئے، دونوں کو آتے ہوئے دیکھا، بلا تشبیہ، یہ فکرے پڑھنے سے نہیں کرنے سے تعلق رکھتے ہیں، اس طرح ہاتھوں سے اٹھنے کی کوشش کی، بدن لرزا، سجادے کا اماں تعظیم نہیں کرنی، تعظیم معاف۔ اصغر کے قاتل کا سارا یا مبارک ہو، آہستہ سے منہ سے نکلا الحمدللہ۔ اماں خوشی نہیں ہوئی، اگر یہی فکرہ سمجھ لے تو قبر میں بھی ماتم کرے گا۔ اماں خوشی نہیں ہوئی، سجاد الحمد کہا تو ہے، اصغر کے قاتل کا سارا آیا ہے نا، میرا اصغر تو نہیں آیا، خوشی تو تب ہوتی میرا اصغر آ گیا ہوتا۔ اچھا اماں اس خدمت کے بدلے چچا مختار نے کچھ مانگا ہے، کیا؟ اندر چلیں۔ سجاد تجھے پتہ نہیں؟ میں اندر نہیں جا سکتی۔ اماں میں کون ہوں؟
تو میرا امام بیٹا ہے، اگر مجھے حجت سمجھتی ہیں تو پھر اندر چلنا ہوگا۔ جو تھک نہیں گیا یہ کہنا تھا سجاد کا، زخمی نگاہیں کربلا کی جانب اٹھی، حسین آج تیرا بیٹا امام بن کے آ گیا۔ اچھا میرے امام بچے، چلتی ہوں، مجھ میں اٹھنے کی سکت نہیں۔ ایک طرف سے زینب نے پکڑا، دوسری طرف سے سجاد نے، اٹھتے اٹھتے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اگر میرا کوئی حق ہے مجھے حسین سے شرمندہ نہ ہونے دینا، میری روح قبض کر لے۔ اچانک بی بی نے دیکھا رباب کا بدن جھول گیا، کہا کس کو لے جا رہا ہے؟ رباب کی روح تو پرواز کر چکی ہے، اصغر کی ماں وعدہ پورا کر چکی ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بانی کی خواہش سے جملہ کہہ رہا ہوں، تھک گئے ہو تو للہ مجھے معاف کر دینا۔ غسل دیا جانے لگا، غسل دیا جانے لگا۔ میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ میں پڑھ پاؤں گا یا نہیں، تم برداشت کرو گے یا نہیں۔ قناعت لگی، حق کا امام قناعت کے باہر بیٹھا مسئلے سمجھانے کے لیے۔ شام کی ملکہ کی نگرانی میں غسل جاری ہے، اندازہ لگایا سید سجاد نے غسل مل چکا ہوگا، پھپھی اماں ہو چکا غسل، روتی ہوئی آواز آئی دیر ہے۔ میں نے پہلے کہا اللہ کرے تو سمجھ جائے، پھر کافی دیر گزری، اماں ہو گیا غسل، سجاد دیر ہے۔ تیسری آواز پہ جب زینب نے کہا دیر ہے، سجاد نے کرسی چھوڑی، منہ پیٹ کے کہا تین میت نہلائے جا سکتے ہیں پھپھی اماں، اس وقت میں دیر کیا ہے؟ یہ تو پڑھنے والے تجھے بتا دیتے ہیں کہ سکینہ کو شام میں کفن نہیں ملا، مجھے بطول کی چادر کی قسم رباب کو بھی کفن نہیں ملا۔ لیکن رونے والوں سوال ہے، وہ تو ظالم کے شہر میں مر گئی، یہ تو وطن پہ مری، اسے کیوں کفن نہیں ملا؟ سنو گے وجہ؟ زینب روتی ہوئی باہر آئی، کہا اتنے زخم ہے رباب کے بدن پر، اس نے لباس بدلا نہیں، اتنا چپکا ہوا ہے، لباس چھڑاتی ہوں چمڑا اتر آتا ہے، لباس کے ساتھ رباب کی کھال چلی آتی ہے، اب تیری ماں کو کفن کیسے پہنا؟